जाओ बच्चों रेडी, खजाना आ गया, अच्छी प्यारी बातों का फिर जमाना आ गया। नदीम सीखे और दुनिया को सिखलाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है, तुम जहां भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों, आज एक मरतबा फिर आप प्रोग्राम देख रहे हैं। प्रोग्राम का नाम है नेकियां कमाना आसान है। नेकियां कमाना आसान है, कदम कदम पर नेकियां आप चाहें तो कर सकते हैं। एक नेकी का जरिया ये भी है। प्रोग्राम आप देख रहे हैं इस्लाम फॉर किड्स, अब इसकी दावत को आम कीजिए और फेसबुक के जरिए किसी भी अंदाज से ये प्रोग्राम देखा जा रहा है, आगे की जानिब शेयर कीजिए। एक आगे की जानिब शेयर करेंगे, फिर दूसरे करेंगे, फिर तीसरे करेंगे। एक वक्त आएगा कि बहुत सारे लोग हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएंगे, वो भी कुरान पाक दुरुस्त पढ़ने वाले बन जाएंगे अगर आपने थोड़ी सी मेहनत की। नेकी की दावत देना ज़रूरी है, नेकी की दावत देना ज़रूरी है। अगर नेकी की दावत नहीं देंगे, अच्छी बात का हुक्म नहीं करेंगे, अच्छी बात नहीं कहेंगे और बुरी बातों से मना नहीं करेंगे तो बुराइयाँ बढ़ती चले जाएंगी, बुराइयाँ बढ़ती चले जाएंगी। अगर हम अपने प्रोग्राम में यूँ माहौल बनाएं कि जिस हाथ से देना है देइए, जिस हाथ से लेना है लेइए, तो फिर बच्चे किस तरफ आ जाएंगे? उल्टे हाथ से ले रहे होंगे, उल्टे हाथ से दे रहे होंगे। जिन जगह पर टोका नहीं जाता बुरी बातों पर, ख़राब बातों पर, वहाँ पे बुराइयाँ बढ़ती हैं। अगर कोई बच्चा जो है बात करते हुए कुछ बुरी बात निकाल देता है, गंदी बात मुंह से निकाल देता है और उसको मना नहीं करेंगे तो फिर बार बार निकालेगा। एक मरतबा फिर एक वो होगा, बच्चा हर वक्त ख़राब बातें है। बच्चों को आप ड्रामे दिखाएंगे तो फिर ड्रामे की तरफ आएगा। अगर बच्चों को फिल्में देखेंगे तो बच्चे फिल्मों की तरफ जाएंगे। बच्चे उल्टे सीधे मार धाड़ वाले कार्टून देखेंगे तो उसका दिल क्या जाएगा? यही कार्टून देखना है। अगर बच्चे नाते सुनेंगे तो फिर नाते सुनने का दिल चाहेगा। अगर बच्चे तिलावत सुनेंगे तो तिलावत करने का ज़हन बनेगा। जो बच्चे देखेंगे ऐसा बनने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अच्छा देखना है और अच्छा सुनना है और अच्छा 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 देखना है, अच्छा 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 मेरे साथ जा इशारा, अच्छा इशारे से अच्छा अच्छा अच्छा, ये अच्छी जगह से आना है। वो एक शेर है ना बड़ा ही प्यारा सा, महफिले नात में आया जाया करो, अपने सोए मुकद्दर जगाया करो, कि महफिले नात में आके बैठा है जो, उसकी वल्लाह तबीयत हरी हो गई। तो प्यारे बच्चों, अच्छी जगह जाइए, अच्छा देखिए, अच्छा सुनिए। ये एक और अच्छा वो बन गया, ठीक है? अच्छा सुनना है, अच्छा देखना है और अच्छा बोलना है। तो किड्स मदनी चैनल हमारा क्या है? अच्छा दिखाता है, हमें अच्छा और जो बच्चे ये देखते हैं किड्स चैनल तो उनकी ज़बान से फिर अच्छी बातें ही निकलती हैं। हमारे प्रोग्राम की होती हैं खास 3 बातें, 3 सेगमेंट। नंबर 1 होता है, नंबर 2, नंबर 3। तो शुरू करने जा रहे हैं अपना पहला सेगमेंट जिसका नाम है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। नदीम सीखे और दुनिया को सिखलाए। और मैं आप बच्चों की जानिब सवाल की तरफ आ रहा हूं और आज का सवाल ये है कि जल्दी से हमें बताइए, जल्दी से आपने हमें बताना है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम किन किन कामों से पहले पढ़ना चाहिए। आप कोई भी 3 काम बता दें, 4 बता दें, बहुत अच्छी बात है, 5 बता दें, बहुत अच्छी बात है। हाथ नीचे कर लीजिए, यहाँ पे तो बच्चों को मालूम है, ठीक है। किन किन कामों से पहले हमें बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना चाहिए, और अगर नहीं पढ़ते थे तो आप बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना शुरू कर दें, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना शुरू कर दें। बिस्मिल्लाह पढ़ के आपने ये काम करना है, बिस्मिल्लाह पढ़ के हमें ये काम करना चाहिए, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर हमें क्या क्या काम करने चाहिए। तो कारी साहब की जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं कारी साहब? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन
العالمین وعلی کل حال۔ مدینہ مدینہ الحمدللہ۔ اچھا قاری صاحب آج کیا بتائیں گے، کیا پڑھائیں گے، کون سی سورت میں ہمارا سبق ہے؟ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم سورۃ البلد پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، اور سورہ بلد کی شروع کی ابتدائی 3 آیتیں ہم نے کل پڑھ لی تھی پچھلے پروگرام میں۔ آج ہم آیت نمبر 4، 5 اور 6 انشاءاللہ پڑھیں گے، 4، 5 and 6۔ یہ 3 آیتیں پڑھنی ہیں۔ پہلے ہمارا جو اس میں سیگمنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے توجہ سے سننا، پھر اس کے بعد توجہ کے ساتھ پڑھنے کا سلسلہ، سیکھنے کا سلسلہ، سمجھنے کا سلسلہ، پھر پڑھنے کا سلسلہ، اور پھر اس کے بعد توجہ کے ساتھ سنانا بھی ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ ریڈی ہو جائیں، توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے۔ تو قرآن پاک آپ کے سامنے ہونا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، انگلی رکھ کر آپ توجہ کے ساتھ سنیں، ورنہ مدنی چینل کے ناظرین آپ اس اسکرین پر بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سامنے قرآن پاک لکھا ہوا اسکرین پر آ رہا ہے، ورنہ آپ اس میں بھی دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد خلقنا الانسان فی کبد ایحسب ان لن یقدر علیہ احد یقول اہلکت مالا لبدا۔ آپ لوگوں نے دیکھا اور یہ آیتیں اسکرین پر بھی دکھائی جا رہی تھیں۔ تو پیارے بچوں، آپ نے جو ہے پورا پروگرام جو ہے وہ خاص طور پہ قاری صاحب کا سیگمنٹ، کیونکہ یہ قرآن سے متعلق ہے، قرآن پڑھنے کی بار بار ہمیں ضرورت پڑتی ہے۔ نماز میں ہم قرآن پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کہیں قرآن خوانی ہوتے ہیں وہاں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ پھر بہت ساری ایسی چیزیں اذکار ہے، جیسے بسم اللہ ہے، کسی کے انتقال کی خبر سنتے ہیں، اور دعائیں ہوتی ہیں، یہ ساری عربی میں ہیں۔ تو عربی سے ہمارا بہت گہرا تعلق ہے، عربی سے ہمارا بہت گہرا تعلق ہے، تو یہ عربی ہی پڑھائی جا رہی ہے۔ کچھ بچے کہتے ہیں عربی، کیا کہتے ہیں؟ عربی۔ تو عربی نہیں ہے، یہ ہے عربی۔ کیا ہے؟ قرآن پاک کون سی زبان میں نازل ہوا؟ جنت میں کون سی زبان بولی جائے گی؟ اچھا یہ بتائیں مرنے کے بعد کون سی زبان آ جائے گی؟ عربی۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کون سی ہے، کون سی لینگویج تھی آپ کی؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی عربی، ہمیں عربی آقا، عربی کی آمد مرحبا، قرشی کی آمد مرحبا۔ تو قاری صاحب آپ کو یہ آیتیں پڑھائیں گے، سمجھائیں گے، اب تو آپ نے توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے۔ جی قاری صاحب۔ تو پیارے بچوں ریڈی ہو جائیے، قرآن پاک پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد، لام کو باریک لگتے ہوئے قاف حرف مستعلیہ میں سے موٹا کریں گے، دال میں قلقلہ ادا کریں گے۔ لقد خلقنا الانسان، لقد ہم نے پہلے پڑھ لیا، اب یہاں سے خلقنا سے، خلقنا الانسان، ماشاءاللہ۔ خا پیارے بچوں حرف مستعلیہ میں سے موٹا ادا کریں گے، قاف حرف قلقلہ میں سے بھی ہے اور مستعلیہ میں سے بھی ہے، قلقلہ بھی ادا کرنا ہے اور اس کو پیارے بچوں موٹا بھی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ خلقنل، یہاں دیکھیے کیا ہوتا ہے، قلقلہ جب قاف میں ہوتا ہے تو بعض مرتبہ بعض بچے یا بعض بڑے لام کو بھی ہلا دیتے ہیں، خلقنل۔ ایسا نہیں، صرف قلقلہ والے حروف میں آواز لوٹ کر آتی ہے، دیگر بغیر قلقلہ والے جو حروف ہوتے ہیں ان میں آواز نہیں لوٹنی چاہیے، یعنی قلقلہ نہیں ہونا چاہیے۔ انسان میں پیارے بچوں حمزہ کو واضح کریں گے، تحقیق کے ساتھ ادا کریں گے، یعنی اس میں نرمی نہیں ہونی چاہیے، اور نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے سین موجود ہے، اخفا کا غنہ بھی ادا کریں گے۔ خلقنا الانسان فی کبد، فی حرف مدہ میں سے یا ساکن سے پہلے زیر آئی، ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے، کاف کو باریک رکھیں گے، دال حرف قلقلہ سے ہے، وقف کرنے میں پیارے بچوں اس پر قلقلہ بھی ادا کریں گے۔ ایحسب، حمزہ کو واضح کریں گے تحقیق کے ساتھ، ہا کی ادائیگی پیارے بچوں کلیئر، حلق کے درمیان والے حصے سے، سین کو باریک رکھتے ہوئے۔ ایحسب،
माशा अल्लाह। अल्लन यक़दिर, प्यारे बच्चों नून साकिन के बाद लाम आया, यहाँ नून साकिन के बाद या है। प्यारे बच्चों एक छोटा सा कायदा याद रखें, जब कभी नून साकिन या तनवीन के बाद लाम और रा आ जाए तो बगैर गुन्ने के इदगाम होता है, और नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद या वाव मीम नून इन चार रूप में से कोई हर्फ आ जाए तो गुन्ने के साथ इदगाम होता है। अब इसमें आप देखें बगैर गुन्ने के इदगाम किया और यहाँ गुन्ने के साथ इदगाम हुआ, ठीक है। यहाँ गुन्ना और यहाँ गुन्ना नहीं करेंगे, और यहाँ काफ को पुर रखेंगे, कलकला अदा करेंगे, यहाँ पर रा को पुर पढ़ेंगे। अल्लन यक़दिर अलैहि अहद, आइन की अदायगी प्यारे बच्चों क्लियर रखनी है। अलैहि अहद, हा यहाँ पर हलक वाला है, यानी हल्की तो हा भी है और हा भी है, मगर ये हा जो होता है हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा करेंगे क्लियर करके। अलैहि अहद, माशाअल्लाह। यक़ूलु, यक़ूलु, काफ को पुर रखें, उर्फ़े मद्दा एक अलिफ खींच कर अदा करेंगे। अहलक्तु, सबकी तवज्जो इधर बोर्ड की तरफ होनी चाहिए। अहलक्तु, प्यारे बच्चों हा की अदायगी जो होती है ये हलक के नीचे वाले हिस्से से, और ये हा हम इसको समझाने के लिए कहते हैं मोटा हा। मोटा कोई नहीं है, वो भी नहीं है, ये भी नहीं है, मगर समझाने के लिए कहते हैं कि ये मोटा हा और ये पतला हा, मगर इसकी अदायगी क्या होती है थोड़ी मोटी ऐसे महसूस होती है। अहलक्तु, माशाअल्लाह। मालल्लुबदा, मालल्लुबदा, यहाँ प्यारे बच्चों तनवीन के बाद लाम आया, यहाँ नून साकिन के बाद लाम था, तो ये कायदा और ये कायदा सेम एक ही कायदा है, यानी इदगाम बिला गुन्ना, इसमें भी इदगाम बिला गुन्ना मिलाएंगे, बगैर गुन्ने के मिलाएंगे, और दो ज़बर की तनवीन को अलिफ से बदल देंगे। मालल्लुबदा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी अब आप लोगों की जानिब आएंगे, आप बच्चों से भी सुना जाएगा, तो आप लोगों से सुने इससे पहले हम इंशाल्लाह कुछ कॉल की जानिब बढ़ेंगे और देखेंगे बच्चे हमसे क्या बात कर रहे हैं। जी कुछ कॉल्स हैं। मेरे प्यारे आबिद भाई और प्यारे कारी साहब, मैं हूँ ज़ैनब मुनीर कराची से। मैं आपको एक सांस में सबक सुनाने की कोशिश करूंगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलदि व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलदि व वालिदिन व मा वलद। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारा मदनी चैनल, जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन भैयाकुम। जी कर साहब माशाअल्लाह बहुत प्यारा पढ़ा, ज़ैनब मुनीर ने बहुत अच्छे अंदाज से पढ़ा, और मज़ीद अल्लाह ताला इनको बरकतें अता फरमाए। कोशिश करें तरतील से भी पढ़ने की, ये हदर का स्टाइल है बहुत अच्छा, और तरतील से भी सीखें तो अच्छी बात है। कभी ऐसा भी सुनाएं। ज़ैनब मुनीर को दी जा रही है शाबाश बड़ी वाली। आज बड़ी वाली शाबाश है जी, ज़ैनब मुनीर को दी जा रही है बड़ी वाली शाबाश, माशा अल्लाह। जी एक और बोलते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद अहमद अत्तारी और मैं हूँ मोहम्मद अत्तारी शुरू में आ गए। आबिद भाई जी आज हम भाई आपको सुनाने जा रहे हैं आपके प्रोग्राम का टाइटल कलाम। हो जाओ बच्चों रेडी, हो जाओ बच्चों रेडी, खजाना आ गया, अच्छी प्यारी बातों का फिर ज़माना आ गया। हाँ सीखे दुनिया को सिखला। कारी साहब की जानिब बढ़ते हैं और कारी साहब से पढ़ते हैं। माशाअल्लाह, ये बन गया, ये तो आपने बना दिया, बन गया ये। सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों अब इंशाल्लाह हमारा सेगमेंट है पढ़ने का, यानी आपने हमारे साथ मिलकर पढ़ना है, और मदनी चैनल के नाज़रीन आप भी हमारे साथ मिलकर इसको दोहराएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
لقد خلقنا الإنسان في كبد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد ما شاء الله يقول أهلكت مالا لبدا يقول أهلكت مالا لبدا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب آپ لوگ ہی جانب آ رہے ہیں کون کون بچہ سنائے گا. چلیں جی پہلے ٹیم مکی کو موقع دیتے ہیں. عزیر شاہ صاحب جی پہلی آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی کبد. ماشاء اللہ. چلیں جی پاس ہو گیا آپ. اور کون؟ حمزہ. ٹھیک ہے حمزہ بھائی بیچ میں بیچ والی آیت مائک دے دیں جی. اور یہ بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ کون سے ہاتھ سے دینا ہے آپ نے. سیدھے ہاتھ سے دینا ہے. لگائیں ٹیم مکی بولے گی پہلے. سیدھے ہاتھ سے دینا ہے. 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 سیدھا ہاتھ کون سا ہے؟ سیدھا ہاتھ یہ ہے. بس اسی ہاتھ سے دینا ہے اور اسی ہاتھ سے لینا ہے. اچھا سی پروگرام میں نہیں پروگرام کے یہ اچھی بات کی. ہر جگہ کون سے ہاتھ سے؟ سیدھے ہاتھ سے. سیدھے ہاتھ سے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے جی. اب کون پڑھے گا؟ حمزہ بھائی. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. پیارے بچے غور کریں تھوڑا سا. لن یقدر تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھ لیں. ایحسب یہ بڑی آیت ہے تھوڑی سی. اب ایک کام کیجئے اس کو آدھا پڑھیں گے ٹھیک ہے. آدھا کوئی اور پڑھ لے گا. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. ماشاء اللہ. جی سنبھال لیا آپ نے. اور کون پڑھے گا ٹیم مکی سے؟ ان کو دیں یہ جو بچے ہیں. يقول أهلكت مالا لبدا. ماشاء اللہ بہت اچھے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب ٹیم مدنی کی طرف آئیں گے جی. سراج صاحب. لقد خلقنا الإنسان في كبد. ماشاء اللہ. آج تو سراج نے بھی بہت پیارا پڑھا. بہت اچھے. چل جی ان کو دیں مائک. یہ چھوٹے سے بچے جو ہیں آپ پڑھیے. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. حمزہ بھائی آپ کی جانب میں کون تھے؟ جنید قادری. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یقول اہلکت مالا لبدا. ماشاء اللہ. تو یہ تو تھا چھوٹے بچوں نے ہمیں سنایا. اب بڑے بچوں کی جانب بڑھیں گے اور قاری صاحب انشاءاللہ تعالیٰ پڑھائیں گے اور ہمارے بچے جو ہے یہ پڑھنے کی کوشش کریں گے. اب دیکھتے ہیں کس انداز سے پڑھیں گے ہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد خلقنا الانسان فی کبد. لقد خلقنا
أيحسب أن لن يقدر عليه أحد دوبارہ پڑھیں. عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا. يقول أهلكت مالا لبدا. بجائیں آتے ایک ہی سانس میں. پر یہاں دوسری آیت پہ وقف لازم ہے تو یہاں ہم ٹھہریں گے. دو آیتیں ایک ساتھ پڑھ لیتے پھر اگلی آیت کو. وقف لازم پیارے بچوں جہاں پر آئے گا تو وہاں ضروری وقف ہوتا ہے. یہ کیسے پتا چلا وقف لازم ہے؟ یہ تو آپ کو ہی پتا چل گیا, باقیوں کو تو شاید نظر نہیں آ رہا. وہ اصل میں آیت کے اوپر چھوٹی سی میم بھی لکھی ہوتی ہے. میم یہ علامت ہوتی ہے وقف لازم کی, جو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے میم بنا ہوا ہے. تو یہ وقف لازم ہے. چونکہ وقف کیا کہیں گے, آسان کر دیں وقف کو بھی. یعنی کہ یہ ضروری وقف ہے, یہاں ضروری وقف ضروری وقف ہے. ٹھیک ہے جی. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. لقد خلقنا الإنسان في كبد يحسب أن لن يقدر عليه أحد. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. کوشش. من جدہ وجدہ, جو کوشش کرتا ہے پا لیتا ہے. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. يقول أهلكت مالا لبدا. يقول أهلكت مالا لبدا. يقول أهلكت مالا لبدا. ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, پاس دیکھنے والے کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے, کہتے ہیں کہ غلطیاں ہو جاتی ہیں, بچوں سے غلطیاں ہوتی ہیں, بڑوں سے بھی ہوتی ہیں. تو سیکھنا, ہم سیکھتے رہیں گے, کوشش کریں گے, چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو بڑی بڑی غلطیاں سب کو دور کریں گے انشاءاللہ, تو وہ ہماری غلطیاں دور ہوتی چلی بلکہ وہ کون ہے جس سے غلطی نہیں ہوتی؟ کون ہے؟ بالکل کون ہے. سب سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. اور وہ کون ہے جو معاف کرتا ہے؟ معاف کرنا ہر کسی میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو معاف کرنا ہر کسی کے میں, غلطی سب سے ہو جاتی ہے, سب سے غلطی ہو جاتی ہے. ایک مجھے بات یاد آ گئی. ایک حافظ صاحب تھے, پکے حافظ صاحب تھے, تو وہ بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے. تو انہیں پورے قرآن میں غلطی نہیں ہوگی, تو ان کو اس طرح پکا یاد تھا. تو بہرحال وہ پڑھتے رہے. لیکن جب سورہ فیل آئی, پورا قرآن جو ہے نا 30 پارے, جب 30واں پارہ ہوا سورہ فیل آئی تو اس میں ایک غلطی آ گئی. تو بعض دفعہ ایک مشابہ لگ جاتا ہے, کوئی غلطی ہو جاتی ہے, تو غلطی ہو جائے, ٹھیک ہے, اس کو درست کریں. غلطی ہے, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن غلطی پہ اڑ جانا صحیح ہے. بعض چیزیں ہوتی ہیں بھائی, سب بولے غلط ہے. ضد کیا ہوتی ہے؟ ضد سب سمجھا رہے ہیں اور آپ نہیں سمجھ رہے. تو یہ کیا آ رہی ہے؟ یہ آپ غور کر لیں. اب کہیں جانا ہے, امی نے کہا یہ کپڑے پہننا ہے, والے پہنوں گا. ابو بھی کہہ رہے ہیں بیٹا یہ پہن لو, یہ والے پہنوں گا. تو اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ ضد. تو یہ ضد اچھی بات نہیں ہے, تو ضد نہیں کرنا چاہیے. تو ماشاءاللہ قاری صاحب نے آپ بچوں کو پڑھایا اور آپ لوگوں نے پڑھا. کچھ کالز کی جانب بڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں بچے کیا بات کہہ رہے ہیں. جی سنائیے جی کچھ کو. میرا نام شایان ذیشان ہے. شایان, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. آج کے سوال کا جواب یہ ہے جی, کھانے کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے. گڈ, بہترین, پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے. ماشاءاللہ. مدنی چینل ہمارا جزاک اللہ خیرا. آمین. اور کڈس مدنی چینل دیکھنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا چاہیے. ایک اور کال ہے. میرا نام شاہزمانے میں شفر جانا پہ بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام اسلام فور کے بہت اچھا لگتا ہے. آپ کے بابوں میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا. دے دیجیے. آپ کے سوال کا جواب ہے وضو کرنے سے پہلے, کھانا کھانے سے پہلے, پانی پینے سے پہلے, ہر نئے کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے. اچھا, کڈس مدنی چینل, ہمارا مدنی چینل. ایک اور کال دیں. میرا نام دعا ہے.
دعا شب جانے سے بات کر رہی ہوں. اب بچے یوں ہی کرنے لگے بات. پروگرام اسلام پر بہت اچھا لگتا ہے. میں آج آپ سے سوال کا جواب دوں گی. آج کے سوال کا جواب ہے مسلمان ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھی جوش میں تھوڑی کال دی ہیں, اچھے انداز سے کال دی. میں چائے پینے لگا تھا, رک گیا. کال اتنی اچھی چل رہی ہے ماشاء اللہ. ایسے ہی ایسے اچھے اچھے کام کریں, لوگ رک گئے ہیں. آپ بعض نعت پڑھتے ہیں, جب تلاوت ہوتی ہے کبھی ایسا ماحول بنتا ہے لقمہ رک جاتا ہے, چائے پانی رکا یوں. تو ایسے اچھے انداز سے, لیکن ہم نے جو کام کرنا ہے اللہ پاک کی رضا کے لیے کرنا ہے. ایک اور کال کی جانی پڑی. میں مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں. آج کے سوال کا جواب, ہر جائز کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین وإیاکم. اب ایک کام کرتے ہیں, ایک اور کال لیتے ہیں, ٹھیک ہے؟ ایک کام کریں, ایکٹیویٹی چلیں, آپ کی بھی ایکٹیویٹی کی بھی ہم بات چیت کریں گے. کال کی جانی پڑتے ہیں, ایک اور کال لیتے ہیں. میرا نام سید زین العابدین ہے. ہر نیک اور جائز کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے. سونے سے پہلے, دروازہ کھولنے سے پہلے, کپڑے بدلنے سے پہلے. جزاک اللہ خیرا. کس مدنی چینل؟ ہمارا مدنی چینل. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب انشاءاللہ تعالیٰ قاری صاحب یہی آیتیں پڑھیں گے ترتیل میں, انشاءاللہ ترتیل میں پڑھا جائے گا, تو آپ نے توجہ سننا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مجھے انس نے کہا تھا کہ آج میرا گلا تھوڑا نا سیٹ نہیں ہے, لیکن بہت پیارا چل رہا ہے. تھوڑا علیہ احد. علیہ احد. دوبارہ اگر اس کو ریپیٹ کر دیں, لال ہو جاتے ہیں گھر سے بعد. ہاں وہ ایسا ہوتا ہے نا کہ بعض ماشاءاللہ علیہ احد اور پھر اگلی زور آیت. لگتا ہے تو یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, چلیں اگلی. یقول, پہلے اس کو آپ صحیح کریں. کر دیں اس کو. ایحسب ان لن یقدر علیہ احد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قاری صاحب آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تشریف رکھے. اچھا, آج ہمارے ساتھ جو ہے وہ انس بھائی بھی ہیں, حسان بھائی بھی ہیں, عبید بھائی بھی ہیں, سعد بھائی بھی ہیں. تو آپ ایک ایک شعر, دو شعر نا حمد باری تعالیٰ کے, 4 حمد ہم پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. یہ کون شروع کرے گا؟ عبید سے شروع کرتے ہیں. عبید جی. اللہ 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 اللہ
صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ میرے مولا 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 اللہ 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 یا اللہ 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 جن و بشر گھرا خالق جن و بشر گھرا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ میرے مولا مولا کھل جائے در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے کھل جائے در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے دل سے کوئی ایک بار کہے دل سے کوئی ایک بار کہے کیا لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 اللہ
इल्ला हु अल्लाह 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 ला इलाहा इल्ला माशाल्लाह, माहौल बन गया, दीनी माहौल बन गया, अच्छा माहौल बना है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आज उम्मीद है मुझे इंशाअल्लाह ताला प्रोग्राम अच्छे अंदाज से होना, नात ख़वानी में इंशाअल्लाह हम ज़्यादा शामिल करेंगे। तो आप जल्दी जल्दी हमारे इस प्रोग्राम को आगे की जानिब शेयर कीजिए ताकि दीगर लोग भी शामिल हो जाएँ, और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे, मुझे उम्मीद है देखते रह जाएंगे। और दुरूद शरीफ आप लोगों में एक काम देखें ना, दुरूद शरीफ अलग अलग तर्ज में, ठीक है, हम दो गई, दुरूद शरीफ, एक दुरूद शरीफ आप, एक आप, एक आप, इंशाल्लाह कुछ देर के बाद हम शामिल करेंगे। कुछ कॉल्स ले लेते हैं जी। मेरा नाम मोहम्मद आमर रजा है, मैं बाबुल मदीना कराची से बात कर रहा हूँ। प्यारे अभी पापू, आप कैसे हैं? मुझे आपका प्रोग्राम इंस्टाग्राम खोलते और अच्छा लगता है। मेरी प्रोग्राम में 128 कॉल है। मैंने अपनी नानी के घर वालों तो ये प्रोग्राम देखने की दावत की थी, वो भी बहुत शोर दे देते हैं। सुभान अल्लाह, जो दावत देगा उसको भी सवाब मिलेगा, और वो देखेंगे, इनके देखने की वजह से इसको भी सवाब मिलेगा। ऐसे यूसुफ भाई, बेशक बेशक, दावत देते रहे सवाब ज्यादा मिलता रहेगा। एक और कॉल। मेरा नाम सोहेब मुस्तफा है, मैं रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। आज मेरी दूसरी कॉल है। मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगा। आज इस्लाम जहाँ पर शरीयत ना रोके वहाँ पर बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। खिदमती चैनल हमारा नहीं, यूसुफ भाई की जानिब आएंगे। जी यूसुफ भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। आपके सामने तो माशाअल्लाह इब्तिदा में बड़ा अच्छा माहौल बना दिया, जिक्र और अस्कार, अल्लाह ताला की हम्द, बहुत ही अच्छा था। बच्चों की तरबियत भी हो रही है, बच्चे अल्लाह के जिक्र करना माशाअल्लाह। आप क्या माहौल बना रहे हैं? छोटे बच्चे भी, बच्चों ने तो ये माहौल सीखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक बहुत ही अहम तरीन टॉपिक है, वो तो हम बम्पर तो चलवा दें आपका, चलाएं सर, चलें। कौन देगा जरा जोश में? अब तशरीफ ला रहे हैं यूसुफ भाई, उनका सेगमेंट होगा। कौन ऐसा जोश चाहिए मुझे? आप चलें, आप बोलें। खड़े खड़े चलें, माइक दे दें, खड़े होके चलें जी। अब तशरीफ ला चुके हैं हमारे यूसुफ भाई। अब क्या होगा? सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है हमारा इस्लाम। नदीम सीखे और दुनिया को सिखलाए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कुछ गुनाह ऐसे हैं, अल्लाह पाक की नाफरमानियाँ हैं, कि उन गुनाहों को, उन नाफरमानियों की इब्तिदा शैतान के ज़रिए से हुई। वैसे तो शैतान इंसान से गुनाह करवाता है ना, ठीक है, गुनाह कौन करवाता है? शैतान, शैतान करवाता है। लेकिन कुछ गुनाह ऐसे हैं जो शैतान ने करके दिखाएं, कुछ गुनाह ऐसे हैं जो शैतान ने करके दिखाएं। और अब ये जितने भी गुनाह होते रहेंगे ना उसके पीछे, उसके खाते में तो जाना ही है, लेकिन गुनाह करने वाले को भी उसको गुनाह मिलता है। उन गुनाहों में एक गुनाह का जिक्र कुरान में किया गया, वो है तकब्बुर। क्या है? तकब्बुर। उसके बारे में थोड़ी बहुत बातें सुननी है और कुछ मिसालों से समझने की कोशिश करनी है कि अगर कि हमारे अंदर कोई तकब्बुर है तो नहीं। हुआ ये कि अल्लाह पाक ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो अल्लाह पाक ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया, जब आप अलैहिस्सलाम का पुतला मुबारक बनाया गया और तमाम फरिश्तों को अल्लाह पाक ने हुक्म दिया, अल्लाह के हुक्म से तमाम फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को क्या किया? सजदा किया। अल्लाह पाक ने जब तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया, इज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू, तमाम फरिश्ते सजदे में गिर गए। सबसे पहले किसने सजदा किया? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, सुभान अल्लाह। उनके बाद किसने सजदा किया? हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, सुभान अल्लाह। उनके बाद हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, उनके बाद हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम, जिनको मलकुल मौत भी कहा जाता है। और ये जो सजदा है ना, ये जुमा के दिन किया गया, ज़वाल के टाइम से लेकर असर के टाइम तक का इसका ड्यूरेशन था तकरीबन, ठीक है। जुमा के दिन ये सजदा किया गया। अब तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन कुरान कहता है कि इल्ला इब्लीस। इब्लीस किसका नाम है? शैतान। शैतान का नाम है। शैतान ने सजदा नहीं किया।
قرآن کہتا ابا وستکبرا، اس نے انکار کیا، کہا میں سجدہ نہیں کروں گا. وستکبرا، اس کے سجدہ نہ کرنے کی جو وجہ تھی نا پیارے بچے، وہ یہ تھی کہ اس نے تکبر کیا. تکبر پتہ کیسے کہتے ہیں؟ تکبر کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو دوسرے سے بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھنا، اچھا سمجھنا، بڑا سمجھنا، اس کو تکبر کہتے ہیں. اور ہمارا دین تکبر کو پسند نہیں کرتا ہے. تو قرآن کہتا ابا وستکبرا، اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا. اس نے کیا کہا تھا؟ وہ کہنے لگا انا خیر منہ، اللہ پاک سے کہنے لگا میں تو بہتر ہوں آدم علیہ السلام سے، معاذ اللہ. کہنے لگا تو نے اس سے تو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، میں تو اس سے بہتر ہوں. تو اللہ پاک نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا تھا. تو تکبر کرنا یعنی اپنے کو دوسروں سے اچھا سمجھنا، یہ تو شیطان کا طریقہ کار ہے، اور یہ وہ گناہ ہے جو شیطان نے کر کے دکھایا تھا. تو یہ ان گناہوں میں سے جس کی ابتدا شیطان نے کر دی تھی، ہے نا، ابلیس نے ان کی ابتدا کر دی تھی، اور اللہ پاک بہت ناپسند کرتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جو تکبر کرنے والے ہوں گے نا، ان کو اللہ پاک چیونٹیوں کی شکل میں اٹھائے گا، یعنی انسانی شکل میں نہیں ہوں گے. جو تکبر کرنے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ چیونٹیوں کی شکل میں اٹھائے گا. اور چیونٹیاں آپ کو پتہ ہے نا کس طرح سے لوگوں کو پاؤں میں آ رہی ہیں، لوگوں کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں، کوئی ان کو مطلب جو ہے پوچھنے والا نہیں ہوتا یا ان کا خیال رکھنے والا نہیں ہوتا. تو قیامت کے میدان میں بھی ایسا ہی ہوگا کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کی شکل میں ہوں گے تکبر کرنے والے، اور ذلت اٹھا رہے ہوں. دنیا میں تو اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے عزت دار خیال کرنا، معزز ظاہر کرنا، لیکن اللہ پاک اس سے بہت ناپسند کرتا ہے. ہم اپنے معمولات پر غور کریں، کہاں کہاں پر ہم سے تکبر ہوتا ہے. گھر کے اندر بھائی بہنوں میں، اچھا آپ اسکول میں ہیں، مدرسے میں ہیں، تو وہاں پر کیا تکبر ہے یا نہیں؟ بھائی بہنوں میں کیسے ہے؟ بھائی بہنوں میں کیسے؟ اب دیکھیں، ہوتا یہ کہ بھائی بہنوں میں تو بلکہ بعض اوقات بہت زیادہ ہو جاتا ہے نا. اچھا، ایسا ہوا کہ بھائی ایک بھائی کو یا ایک بہن کو زیادہ پیار مل رہا ہے امی ابو کی طرف سے. اچھا، اب یہ اپنا تکبر جتلائے گا کہ بھائی میں سے اچھا ہوں، مختلف طریقوں سے اپنے آپ کو اسے اچھا ظاہر کرنے کی کوشش. تکبر کو تھوڑا سا آسان کر دیں، تکبر ہے کیا؟ تھوڑا یہ آسان کر دیں کہ بھئی یہ تکبر ہے. دیکھیں ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی، مثال کے طور پر آپ کی کلاس کے اندر دو بچے، کچھ بچے ہیں اچھا پڑھنے والے ہیں، کچھ بچے اچھا نہیں پڑھتے ہیں. تو اچھا پڑھنے والوں میں بھی تکبر آ سکتا ہے. اس لیے آ سکتا ہے وہ ہمیشہ اپنی ذہانت ظاہر کرتا ہے کہ بھئی مجھے سبق آتا ہے، میں سناؤں گا. ٹھیک ہے، اچھا ٹیچر نے کہا کہ بھئی سبق سنائیے، تو اس نے کہا میں سناؤں گا. ایک بچہ نہیں سنا پایا، ایک نے سنا دیا. تو جس نے سنا دیا نا، اب اس کے دل کے اندر خیال آتا ہے کہ یہ تو ایسے ہی ہے. دیکھو مجھے آتا ہے سبق سنانا، اس کو نہیں آتا. شو جس کو کہتے ہیں شو مار رہے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں بالکل. اچھا اترانا، شو مارنا، اترانا، یہ جو نا ہمارے معاشرے میں لینگویج یوز ہوتی ہے، شو مارنا، اترانا، یہ تکبر کی ایک طرح کی علامات ہے نا. تو اگر آپ کے اندر کوئی صلاحیت ہے، اس پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کا شکر کرنا ہے، تکبر نہیں کرنا ہے. اللہ کا شکر کریں گے تو اللہ پاک اور آپ کو عطا فرمائے گا. اسی طرح سے کسی کے جسم میں، چہرے میں خوبصورتی ہے، لباس قیمتی پہنتا ہے، آواز اچھی ہے، ذہانت زیادہ ہے، تو اب وہ یہ نہ سمجھے جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں ان کو اپنے سے کمتر گمان نہ کریں، بلکہ اپنے اوپر اللہ کا فضل جو ہے سمجھے، اور یہ ذہن میں ہمیشہ رکھیں ہو سکتا ہے کہ یہ مجھ سے بہتر ہو سکتا ہے اس کا مقام اللہ کی بارگاہ میں مجھ سے زیادہ ہو. تو کبھی بھی نہیں ہوں اپنے سے چھوٹوں کو. تو بلکہ ہمارے بزرگوں کے بارے میں دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے دعائیں کروایا کرتے تھے اپنے لیے. حالانکہ چھوٹے بچوں کو کیسے اہمیت دیے، اتنا بڑا مسلمانوں کا امیر، خلیفہ دوم، دوسرے خلیفہ ہے نا، پوری آدھی دنیا پر حکومت کرنے والے، اور آپ چھوٹے چھوٹے بچوں سے دعا کروایا کرتے تھے، بچوں دعا کرو عمر بخشا جائے. سبحان اللہ، کتنا انداز ہے نا. تو وہ تو بالکل یعنی اپنے آپ کو عاجزی کے ساتھ رکھتے ہیں، کسی سے برتر ظاہر نہیں کرتے، کسی سے بڑا اپنے آپ کو نہ سمجھتے ہیں نہ ظاہر کرتے ہیں. تو دو باتیں، ایک تو اپنے آپ کو دل میں بھی نہیں سمجھنا دوسرے سے بہتر، اور ظاہر بھی نہیں کرنا کسی کے سامنے. ہو سکتا ہے دوسرے کی کوئی دل آزاری ہو جائے، دوسرے کا دل ٹوٹ جائے. تو جیسے پتہ کیا ہوتا ہے، اب آپ اگر اچھی نعت پڑھ لیتے ہیں اور دوسرا اچھی نعت نہیں پڑھ سکتا، اب وہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے نا، تو مذاق اڑاتے، لو
یہ پڑھے گا, اسے پڑھا لو. کیسے پڑھا اس نے؟ اسے پڑھا لو ہیں. بولے کیسی پڑھی اس نے؟ ہاں اس نے تو ایسی ہی پڑھی تھی, تو میں نے جو پڑھی تھی نا وہ پڑھی تھی. اس سے پڑھا لو. اچھا سبق سن رہے ہیں, استاد صاحب سبق سن رہے ہیں, تو اب ایک بچے نے اچھا سبق سنا لیا اور دوسرا نہیں سنا پا رہا ہے نا, تو پھر کیا کہتے ہیں, لو اس سے سن لو کیسا سبق سنا ہے دیکھو. اچھا اسی جگہ پہ اس کو پھنسا دیں گے, جو کام اس کو نہیں آتا اسی جگہ پہ اب اس کو پھنسا دیں گے. جیسے کوئی نعت خواں ہے, یہ شاید اس میں ہو, ہم اپنی ہی بات کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا اب اس کا گلا بیٹھا ہوا ہے یا کچھ ہے, اس کو ساتھ دینی ہے, سب خاموش ہو گئے, پڑھو, اور پھر وہ ایک آواز سے اپنا پڑھا. تو کچھ سپورٹ کریں, کیا کریں, سپورٹ کریں. اس میں شاہ صاحب یہ جب کہہ رہے ہیں نا, اس میں اب نعت خواہی ہے نا سارے فیلڈ کے, تو اس میں یہ صورت زیادہ بن رہی ہوتی ہے. قرات کرنے والے ہیں تو ان میں زیادہ صورت بنے گی کہ سارے قرات کرنے والے ہیں, سارے اسٹوڈنٹس ہیں تو وہ آپس میں کریں گے کہ یار وہ آگے نہ نکل جائے, یہ جو ذہن ہے نا وہ آگے نہ نکل جائے, یہ نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ حدیث پاک میں ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے پسند. تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرے. تو ہمارا یہ دل کرتا ہے کہ ہم ترقی کریں, آگے بڑھیں, ہے نا, ماں باپ کا نام روشن ہو. تو اسی طریقے سے ہمارے جو دوسرے بھائی ہوتے ہیں نا, ان کے لیے بھی ہمیں پسند کرنا چاہیے. تو سپورٹ کریں, ان کی ہیلپ کریں, ان کو کوئی بھی پریشانی ہے, پرابلم ہے. اچھا یہ آپ جو باتیں بتا رہے ہیں کہ یوں ہے, اب میں اپنے اوپر نہیں, میں دوسروں پہ سوچ رہا ہوں, ذہن میں ہی نہیں. دیکھو وہ ایسے کر رہا ہے بھائی, میں تو اس طرح نہیں کر رہا, وہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, اپنے اوپر لے ہی نہیں رہے. اپنے اوپر لینا ہے نا, اپنی عادات پر. دیکھیں جتنی گفتگو ہے نا, میں اپنے لیے سوچوں اور آپ اپنے لیے سوچیں کہ بھئی کہیں میرے دل میں ایسے جذبات پیدا تو نہیں ہوتے. آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں, میں کن چیزوں میں ایکسپرٹ ہوں یا میرے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں. اب کسی اور کے اندر میں اپنا کمپیریزن کر کے, اپنا تقابل کر کے کہ یہ تو نہیں کرتا, اس کے اندر نہیں ہے, تو پھر میں اس کو ہیٹ کروں کہیں بھی, دوسروں کے سامنے اس کے اندر کوئی نقص پیدا کرنے کی کوشش کروں, ظاہر کرنے کی, یا پھر میں اپنے دل میں سوچوں کہ یار اس سے تو میں اچھا ہوں, اس سے تو میں صحیح طریقے سے کر لیتا ہوں. تو اس طرح ہرگز بھی نہ کریں. جتنی باتیں ہیں آپ کے اپنے لیے, ہم نے اپنے آپ پر غور کرنا ہے, کیونکہ میرے اندر تو یہ چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے, میرے دل میں تو تکبر نہیں ہے. مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ پہلے سلام کرنے والا سلام میں تکبر سے بری ہے. اگر آپ پہلے سلام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی یہ اس بات کی علامت ہے کہ تکبر سے بری. آپ جیسی پہنچے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, ٹھیک ہے, جا رہے ہیں پہلے جیسی ملے دوستوں سے پہلے, یہ زیادہ نیکی ہے نا پہلے سلام کرنے میں, اور یہ ایک تکبر آج ٹاپک ہے. تو آپ جی آپ کیا کہہ رہے ہیں, مائک دیجئے حمزہ بھائی کو. جی حمزہ بھائی کیا فرما رہے ہیں؟ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو اتنا زیادہ برا کہہ دیتے ہیں کہ برابر والے بھی کہتے ہیں نہیں آپ بہت اچھے ہو, اور اپنے آپ کو ہی برا مان رہے ہوتے ہیں. اچھا اپنے آپ کو برا کہہ رہے ہیں, میں کیا بول رہا ہے, میں ایسا ہوں, کیا ویسا ہوں, مجھے نہیں آتا, میں جیسے کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں. وہ کیا بول رہے ہیں, آج ہی میں کہہ رہا ہے, وہ کیا کر رہے ہیں. اچھا اس میں نا شاہ صاحب دونوں پہلو ہوتے ہیں, ان کے ذہن میں کیا ہے. آپ کیا اب آپ نے مائک قریب, کلام سے نہیں پڑھو گے, میں تو پڑھ ہی نہیں سکتا, مجھ سے اچھا تو سامنے والا پڑھ لیتا. یہ والی بات, اچھا یہ واہ بھائی واہ, انس بھائی سمجھ گیا آپ کی بات. تو یہ والی بات ہے کہ وہ میں نہیں پڑھ سکتا, مجھ سے کیا ہے اسے, اچھا یہ اس سے واقعی میں نہیں پڑھا جا رہا ہے, ادھر سچ بول رہا ہے. پھر تو اچھا پھر ایسے موقع پر وہ بولا بھائی مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا, بولا نہیں آپ ہی پڑھیں گے, یوں والی فسان ہے. اس میں یہ کہ ایک تو اگر آپ کے دل میں بھی یہی ہے جو آپ زبان سے کہہ رہے ہیں نا, اگر دل میں بھی یہی جذبات ہیں, دیکھیں عاجزی دل سے ہوتی ہے نا, تو اگر آپ دل میں بھی یہی احساس ہے کہ واقعی میں یار مجھے نہیں آتا, ان کو زیادہ آتا ہے, تب تو ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں. لیکن اگر دل میں یہ ہے کہ میں اچھا پڑھ سکتا ہوں, کہ یار اچھا آپ پڑھ لینا, مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا, آپ پڑھ لیں, چلیں, یہ غلط ہے. تو دل میں یہ ہے کہ یار میں اچھا پڑھ سکتا ہوں, لیکن سامنے والے کو دوسروں کے سامنے ڈیگریڈ کرنے کے لیے کہ اچھا مجھے نہیں آتا نا, آپ پڑھ لو یار, مجھے ایک ٹاپک ہے پھنسانا, لوگوں کو پھنسانا, یہ لائن ہے, اس پر بہت آپ کو ملیں گے, کہ اس کو بھی دیکھنا میں کیا کروں گا. جی آپ کیا کہہ رہے ہیں حامد صاحب؟ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے تکبر کیا تھا, وہ اس نے بولا تھا کہ میں آدم سے بہتر ہوں, لیکن وہ حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر نہیں ہے, لیکن جب ہم آگ جلاتے ہیں تو وہ آگ مٹی سے بجھ جاتی ہے. اس نے یہ بات کہی, انہوں نے یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ریئل میں وہ نہیں ہے, مطلب بہتر نہیں تھا, لیکن بہتر سمجھ رہا تھا اپنے آپ کو, بڑا سمجھ رہا تھا اپنے آپ کو, حالانکہ بڑا نہیں ہے, واقعی میں آگ مٹی سے بہتر نہیں ہے. اچھا یوں ہوتا ہے, میں یوسف بھائی آپ کو ایک بات بتاؤں, ناظرین کو ایک میں بات بتاتا ہوں, شاید آپ کو وہ بات نظر نہیں آتی. یہاں پہ یوں ہوتا ہے کہ کوئی بچہ ہوتا ہے نا, وہ ہاتھ کھڑا کرتا ہے, تو ہمارے اس میں یوں ہوتا ہے, میں کہ بولے اوپر کی بات ہے, اوپر کی, میں کیسی بات ہے, اچھی بات آئی ہے میرے ذہن میں, یعنی مجھے لے لیں. جی سراج صاحب کیا کہیں گے؟
जैसे यूसुफ भाई ने फरमाया कि ओहो माशाल्लाह, अपने आप का सोचना चाहिए, दूसरों का नहीं सोचना चाहिए, हैं? ये कहाँ से आ गया, हया का टॉपिक कहाँ से आ गया, क्या चल रहा है आपके दिमाग में? ये कुछ मेरी गुफ्तगू से कनेक्ट करना चाह रहे हैं, कोई बात है? क्या है, समझाइए। यूसुफ भाई ने बोला कि अपने आप का सोच, फरमाया यूसुफ भाई ने फरमाया, यूसुफ भाई ने फरमाया कि जैसे मैं ऐसा हूँ, इसको हया भी बोलते हैं। कहाँ ले आया? ये बच्चे हैं, कहीं का कहीं मिला देते हैं, कहीं का कहीं मिला देते हैं। एक जैसे हजर अस्वद है ना, हजर अस्वद है, बीच में एक ब्लैक है, वाइट है। तो एक छोटी बच्ची थी, तो वो कहीं सफ़र पे जा रहे होंगे, तो एक फॉर्सिलिंग का एक डिज़ाइन होता है, वो उसी तरह था, बीच में ब्लैक हुआ था, तो फिर हजर अस्वद लगा हुआ है। अब वो जहन में वही बातचीत चल रही है कि वही देख रहे हैं, उस जैसा नजर आ गया। बच्चों का ना अपना अपना एक सोचने का, हमारी गुड़िया है, तो वो जब मस्जिद से किसी मस्जिद के पास से गुजरेंगे ना, तो गुंबद मस्जिद का नजर आएगा, कहते मदीना, ये बच्चों का है, उसको मदीना समझ रही है। उनके जहन में ये चीज चल रही है। बाद बच्चों का अपना एक अंदाज होता है, अपना एक स्टाइल होता है, तो बच्चों अच्छी बातें जबान से निकालनी है। कौन सी बातें? अच्छी बात देखें यूसुफ भाई, अच्छा सुनना, जोर से, अच्छा सुनना, अच्छा देखना, अच्छा बोलना। और किड्स चैनल में ये तीनों चीजें, ठीक है, अच्छा दिखाता है, अच्छा सुनाता है, और यहाँ पे जो बोलते हैं वो अच्छा होता है। तो कुछ माशाल्लाह कॉल्स की जानिब बढ़ेंगे। जी कॉल है। मोहम्मद रिजवान अत्तारी, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका से अर्ज गुजार हूँ। प्यारे प्यारे आबिद बापू, आज मैं आपको आपके सवाल का जवाब दूंगा। खाने खिलाने, पीने पिलाने, रखने उठाने, धोने पकाने, जज़ाकल्लाहु खैरा। क्या है ये सवाल का जवाब? क्या है खाना पकाने दोनों? ये क्या सवाल? अच्छा आदि हो गई इनकी पोयम, पूरा नहीं हुआ तो पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना चाहिए, ये पूरा था। आप लोगों को याद है? किसी को तो सुनाइएगा ये पोएम। जी एक और कॉल करें, ये मान लेते हैं शायद कॉल आपकी ड्रॉप हो गई या फिर इतनी ही कॉल रिकॉर्ड हुई, तो चलें जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। एक और कॉल दें। मेरा नाम मोहम्मद नुमान अत्तारी है, मैं जहां से बात कर रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब ये है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खाना खाने से पहले, वजू करने से पहले, नमाज पढ़ने से पहले, कोई भी अच्छा काम करने से पहले पढ़ी जाती है। जज़ाकल्लाहु खैर। बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना चाहिए है, माशा अल्लाह। एक और कॉल दें। मेरा नाम सोहा है। सोहा, आपके सवाल का जवाब छोटी सी बच्ची, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब एक और कॉल दें। मेरा नाम आमिना बिन्त अब्दुल नादिर धारवाशाला मसूद कैट से बात कर रही हूँ। आबिद बाबू, हमें आपके प्रोग्राम इस्लाम पर से बहुत ज्यादा फरहत और सुकून हासिल होता है। माशाअल्लाह। मेरी आपके प्रोग्राम में तकरीबन 167 कॉल्स हो चुकी हैं। 167। आज मैं आपके प्रोग्राम का टाइटल कलाम सुनाऊंगी। हो जाओ बच्चों रेडी, हो जाओ रेडी, हो जाओ बच्चों रेडी, खजाना आ गया, अच्छी प्यारी बातों का अपना दीन सीखे और दुनिया को सिखलाए। हमारा मदनी चैनल। माशाअल्लाह। चलें जी, मैं आप लोगों को एक काम दे रहा हूँ, टीम मक्की टीम मदनी, इशारे सोचकर आइएगा टाइटल कलाम के, ठीक है? फिर हम पढ़वाएंगे और आप लोगों से आपके इशारे सुनेंगे। एक और कॉल दें। मेरा नाम मदियान है। मेरा नाम गुलाम मोहम्मद अत्तारी है। जी हम दोनों भाई तोसा शरीफ से बात कर रहे हैं। तोसा वाले बच्चे ज्यादा आ रहे हैं। कहना के देता हूँ, टीम मदनी को ये सा शेर सुनाते जैसे मेरा मदीना आता हो। रब मदीना, लफ्ज मदीना आता हो। लफ्ज मदीना आता हो, ये तो आसान है, थोड़ा सा मुश्किल दे तो मेरे बच्चे मुश्किल। चलें जी, आपने चैलेंज दिया है मदीना, चलें जी, रुक गया ये टीम मदनी। चाहिए एक और कॉल दें, रुक तो जोश में आ जाते हैं, जोश में। हसन भाई आप इस तरफ आ जाइए, उबैद भाई आप इधर आ जाइए, अच्छा लगता है ताकि मुकाबला थोड़ा सा। आमीन आमीन। आ जाए सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कॉल्स कुछ हैं, इंशाअल्लाह ताला कुछ देर के बाद हम कॉल्स भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। यूसुफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरा।
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو پیارے بچوں تشریف رکھیں اور شروع ہونے جا رہا ہے اپنا تیسرا سیگمنٹ، جس سیگمنٹ کا نام ہے محفل نعت. ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. تیزی دکھائیے، تیزی دکھائے گا، چلیں تیزی دکھائے کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی. چیلنج بھی ہے اور تیزی دکھائیے بھی ہے، اور میں آپ کو تحفے پیش کروں گا. جس بچے کو جواب آتا ہو وہ ہاتھ کھڑا کرے گا. یہ بتائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کون سی کتاب عطا فرمائی تھی؟ آسان سوال، آسان سوال. جی مائک میں. قرآن مجید. قرآن مجید جواب درست ہے، سبحان اللہ. یہ بتائیے انگور کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے بیٹھے بیٹھے جواب دینا ہے. آپ دے دیں بھائی، مائک دیں جلدی فاسٹ. گریپس یہ آپ کو دیا جا رہا ہے. اچھا یہ بتائیے تھوڑا سا یوں ہے، اگر کسی کتاب کے 100 صفحے ہوں اور روز 5 صفحے پڑھیں تو وہ کتاب کتنے دن میں مکمل ہوگی؟ آپ بتائیں. مائک دیں ان کو بھائی، جلدی فاسٹ. 20 دن میں. جی کیا بتا رہے ہیں بچے؟ صحیح بتا رہے ہیں. ماشاء اللہ جواب درست ہے. چلیں جی ایک اور بات کر لیتے ہیں. یہ بتائیے اگر ہم 25 میں 125 جمع کر دیں تو جواب کیا ہے؟ اور پھر اس میں سے جو ہے وہ 20 نکال لیں. سب بول دیں. 35 130 جواب سب بچوں کا جواب، جس نے بتایا اس کا جواب درست ہے. چلیں جی ایک سوال اور کر لیتے ہیں. یہ بتا دیجئے آسمان سے سب سے پہلی بارش کب ہوئی تھی؟ دیکھا آپ سمجھ رہے تھے آسان ہوگا، تھوڑا سا مشکل ہو گیا. جی آپ بتائیے ادھر شاہ صاحب. مائک ہے جی. ہاتھ تو کھڑا تھا آپ کا. مکے میں ہوئی تھی. کب ہوئی تھی؟ جی جمعے کے دن. مکہ شریف تو جگہ ہو گیا نا، یعنی کہ آسمان سے پہلی بارش جو ہوئی تھی وہ کب ہوئی تھی؟ دن نہیں، آپ نے تاریخ بتانی ہے. کون سے سن میں نہیں، آسمان سے. جی بتائیے. غلط ہے، یہی صحیح ہے، لیکن مجھے آپ نے یہ بتانا ہے، پتہ نہیں یہ صحیح ہے نہیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آسمان سے پہلی بارش کب ہوئی تھی، وہ دن کون سا تھا؟ یعنی دن پیر منگل والے نہیں، ایک بہت مشہور دن تھا، تاریخی دن ہے. 12 ربیع الاول نہیں ہے، عید کے دن بھی نہیں ہے. عاشورہ کے 10 محرم الحرام. عاشورہ کس نے بولا تھا؟ آپ نے بتایا عاشورہ، آپ نے کہا 10 محرم. اس میں سے کون سا درست ہے؟ نہیں دونوں. حمزہ کو مائک دیں. حمزہ کون سا درست ہے، عاشورہ یا 10 محرم؟ جی عاشورہ درست ہے. 10 محرم دونوں ایک ہی ہیں. جواب ان کا بھی درست ہے. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، عاشورے کو ہی کہتے ہیں اور 10 محرم الحرام کو کہتے ہیں. یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. چلے آئیے درود پاک پڑھتے ہیں اور اس کی برکتیں حاصل کرتے ہیں. ایسے کلام ایک آدھ شعر جس میں درود پاک آتا ہو، اس سے درود پاک سے ابتدا کریں. کون سا پڑھیں؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. مانگیں گے مانگی جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، مانگیں گے مانگی جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے.
صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم علی محمد صلی علی نبینا صلی 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 علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد ہم بھی مدینہ جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح ہم بھی مدینہ جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح ہم بھی مدینہ جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح آقا ہمیں بلائیں گے آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل صحیح صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد وعلی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سے نور چلا اور حرم تک پہنچا عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا سلسلہ میرے گناہوں کا قدم تک پہنچا سلسلہ میرے گناہوں کا قدم تک پہنچا تیری معراج یا رسول اللہ تیری معراج کہ تو
قدم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا، تیری معراج یا رسول اللہ، تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج کے میرے قدم تک پہنچا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ کی طرف دیکھ نا مرنے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل کو تو مدینے کی طرف دیکھ، کیا ساری دنیا کھاتی ہے خیرات مدینے کی، کیا بات مدینے کی، مدینے کی کیا بات، مدینے کی کیا بات، مدینے کی، مدینے کی کیا بات، مدینے کی کیا بات، مدینے کی، مدینے کی کیا بات، مدینے کی ساری دنیا کھا دیے خیرات مدینے کی، خیرات مدینے کی، کیا بات مدینے کی، ساری دنیا کھاتی ہے خیرات مدینے کی، کیا بات مدینے کی، کیا بات مدینے کی، کیا بات مدینے کی، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ آپ لوگ کے کلام جو تیاری تھی اس طرف تو آنا ہی نہیں ہو رہا۔ جی انس بھائی کیا تیاری تھی ویسے آج؟ ہم کو بلانا، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، مکس، یہ کیا ہم کو بلانا مکس؟ جی کلام میں مختلف اشعار، ٹھیک، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، زبردست، آسیوں کو در تمہارا، آسیوں کو در تمہارا مل گیا، ایک میں ہی نہیں ان پر، ایک میں ہی نہیں ان پر، چلیں جی، ایک میں ہی نہیں ان پر پورے بان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر پورے بان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، محبوب یگانہ ہے، جو دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں
قربان زمانہ ہے زہرا کا بابا جو رب دو عالم کا عالم کا جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے محبوب یگانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے عزت سے نہ کیوں مر جائے ہم نام محمد پر عزت سے نہ مر جائے ہم نام محمد پر یوں بھی کسی دن ہم کو یوں بھی کسی دن ہم کو دنیا سے تو جانا ہے کسی دن ہم کو اسے دنیا سے جانا ہے اسے دنیا سے جانا ہے جانا ہے اسے دنیا سے جانا ہے اسے دنیا سے جانا ہے اس دنیا سے جانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے در سگارا پر پھیلائے ہوئے نام اللہ در سگارا پر پھیلائے ہوئے نام یہ نسل قریبوں کی یہ نسل قریبوں کی یہ نسل قریبوں کی لجپال گھرانہ لجپال گھرانہ ہے یہ نسل قریبوں کی لجپال گھرانہ ہے لجپال گھرانہ ہے لجپال گھرانہ ہے لجپال گھرانہ ہے یہ نسل قریبوں کی نسل قریبوں کی یہ نسل قریبوں کی لجپال گھرانہ ہے لجپال نبی میرے دردادی دوا دینا جب وقت نظر آئے دامن دی ہوا دینا آؤ کر ساغرہ پھیلائے ہوئے دامن یہ نسل قریبوں کی یہ نسل قریبوں کی لجپال گھرانہ ہے آگے جائیں گے
एतबार घराना माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम हो रहा है और दिल चाह रहा है प्रोग्राम चले। कभी कभार ऐसा भी प्रोग्राम हो जाता है, दिल चाहता है प्रोग्राम हो और कॉल्स भी ज़्यादा हैं, कुछ कॉल्स की जानी पड़ते हैं। जी मैं चाहूँगा आखिर में अमीर सुन्नत की मनकबत शामिल करें। क्या आता? सहारा आता, आसान चैलेंज है, आसान चैलेंज है। और आगे आसान है आगे। क्या अभी एक और कॉल है। मेरा नाम मोहम्मद अमीर हमजा अत्तारी है। मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। आज के सवाल का जवाब है हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए। हो जाओ बच्चों रेडी, हो जाओ बच्चों रेडी, खजाना आ गया, अच्छी प्यारी बातों का फिर जमाना आ गया, अपना दीन सीखे और दुनिया को खिलाए। एक और कॉल लेंगे और फिर इंशाल्लाह एक अमीर सुन्नत मनकबत शामिल करेंगे। उसी साथ ही हम अपने प्रोग्राम को भी इख्तिताम करेंगे। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ अल्लाह पाक हमारे आज के प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए और जिस अंदाज से अमीर सुन्नत चाहते हैं उस अंदाज से हमें प्रोग्राम करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाल्लाह ताला कुछ फरमाइशें भी हैं बच्चों की, फिर कभी इंशाल्लाह कल वाले प्रोग्राम में या फिर दूसरे उसमें आप लोगों ने कॉल्स की, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा। ये सब गुलशन सजाया हुआ अमीर सुन्नत का है। जब ऐसा कुछ पढ़ाया जाता है ना तो मेरा फिर दिल चाहता है कि यार अमीर सुन्नत का तज़किरा ज़रूर होना चाहिए। तो अमीर सुन्नत का शुक्रिया। एक शेर ले लेते हैं जी, जल्दी शुरू करें। मसलक का तो मसलक का तो इमाम गए इलियास क़ादरी, अस्दीर तेरे ताम है इलियास क़ादरी, इलियास क़ादरी, इलियास क़ादरी। तन्हा चला तू साथ तेरे हो गया जहां, तन्हा चला तू साथ तेरे हो गया जहां, बेटा तेरा कलाम है, बेटा तेरा कलाम है इलियास क़ादरी, तदबीर तेरे थाम है इलियास क़ादरी, इलियास क़ादरी। अमरीका यूरोप एशिया अफ्रीका हर ज़मीं, अमरीका यूरोप एशिया अफ्रीका हर ज़मीं, करती तुझे सलाम है, करती तुझे सलाम है इलियास क़ादरी। बच्चों का मदनी चैनल आ गया।